اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھریلے کنکر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، وہ پتھر جن پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ہر اس شخص کو قوم لوط کی بستی سے باہر نکال دیا جو اس میں اہل ایمان میں سے تھا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، سو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں پایا۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی صاحبزادیاں تھیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی نشانیاں ہیں، سب ہم نے انہیں فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنے اراکین سلطنت سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا، یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو عذاب کی گرفت میں لے لیا اور ان سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی۔ مَا تَذْرَعُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِینٍ، اور قوم سمود کی ہلاکت میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایک معینہ وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پس انہی ہولناک کڑک نے آن لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر وہ نہ کھڑے رہنے پر قدرت پا سکے اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکنے والے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعہ سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور سطح زمین کو ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
انی لکم منہ نذیر مبین، پس تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے، اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے رہے بلکہ وہ سب سرکش و باغی لوگ تھے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، سو آپ ان سے نظر و التفاف ہٹا لیں، پس آپ پر ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے رزق یعنی کمائی طلب کرتا ہوں اور نہ اس کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تاوان کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس ان لوگوں کے لیے بھی حصہ عذاب مقرر ہے ان کے پہلے گزرے ہوئے ساتھیوں کے حصہ عذاب کی طرح، سو مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، سو کافروں کے لیے ان کے اس دن میں بڑی تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 49 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفہ میں ہے، والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبہ کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، والبحر المسجود، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالَ سَيْرًا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور ذرات کی طرح بکھرنے لگیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو باطل بےہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیل کر دوزخ کی آگ کی طرف لائے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ان سے کہا جائے گا
یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، سو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ بہشتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، خوش اور لطف اندوز ہوں گے ان عطاؤں سے جن سے ان کے رب نے انہیں نوازا ہوگا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کہ تم ان نیک اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے رہے تھے خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم گوری رنگت اور دلکش آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، خواہ ان کے اپنے عمل اس درجہ کے نہ بھی ہوں، یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا، اور ہم ان صالح آبا ان کے والدین کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، علاوہ اس کے کہ ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے، اس شراب جنت میں نہ کوئی بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ گاری ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پرسش احوال کریں گے، حال حوال پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرما دیا اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک ہم پہلے سے ہی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، بے شک آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا کفار کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سلجھاتی ہیں یا وہ سرکش و باغی لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن پاک کو از خود گھڑ لیا ہے، ایسا نہیں بلکہ وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پس انہیں چاہیے کہ اس قرآن پاک جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایسا نہیں بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگران اور دروغے ہیں۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں، سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود ہی اپنے دام فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ تہ بتہ گہرا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی، رات کے وقتوں میں بھی اس کی تسبیح کیجیے، اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ سورۃ النجم مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 62 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا،
قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ چشم و زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہیں اپنے صحبت سے نوازنے والے نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، ان کی بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ ذو مرہ فاستوی، جو حسن مطلق ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار میں فاصلہ رہ گیا، انتہائی قریب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اسے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ عندہا جنت المأوی، اسی کے پاس جنت المأوی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی، سایہ کیے ہوئے تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا نہ تھا اسی پر جمی رہی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر غور کیا۔ ومناة الثالثة الأخریٰ، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اے مشرکو، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزیٰ، اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے۔ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بت محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت کوئی وکیل نہیں اتاری۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے؟ ام للانسان ما تمنا،
کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے، موجود ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پس آخرت اور دنیا کا مال تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کی عبادت کرتے اور ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اذن جاری فرما دیتا ہے، حکم جاری فرما دیتا ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عورتیں ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پا لی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کیں انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، جو لوگ جھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوائے بڑے چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما میں یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک و صاف مت جتایا کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے رائے حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لهم ينبأ بما في صحف موسى، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور تھیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر امر کی تمام بتام و کمال پورا کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو عدل میں
وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی ہر کوشش ان قریب دکھا دی جائے گی، یعنی ظاہر کر دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا۔ من نطفة اذا تمنى، نطفہ ایک تولیدی قطرہ سے جبکہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی پر ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت دے کر غنی کر دیتا ہے اور وہی ضرورت سے زائد دے کر خزانے بھر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے ٹپکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، سو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آزفۃ الآزفہ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو۔ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ تعالیٰ کی سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر مکیہ، اس کی آیتیں ہیں 55 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمَرٌّ، اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور انہوں نے اب بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام جس کا وعدہ کیا گیا مقرر وقت پر ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کفر و نافرمانی پر بڑی عبرت و سرزنش ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ قرآن پاک کامل دانائی حکمت ہے، کیا پھر بھی ڈر سنانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ فتول عنہم،
یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، سو آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن بلانے والا فرشتہ ایک نہایت ناگوار چیز میدان حشر کی طرف بلائے گا۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی، یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے اس طوفان نوح کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں بھیجی۔ تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، پس وہ کہنے لگے کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ وَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وحی اتاری گئی ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند اور متکبر ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔
انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح علیہ السلام ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر جاری رکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پس انہوں نے کدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور وہ کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز بھیجی، سو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، سوائے اولاد لوط علیہ السلام کے ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا۔ نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک ان پر صبح سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا میدان بدر میں شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر،
بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی یا آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ یوم یصبحون یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹتے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی ایک دفعہ کا واقعہ ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھتے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن مکیہ، اس کی آیات ہیں 75 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے کامل انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسی نے اسے یعنی نبی برحق علیہ السلام کو مکان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور خوشبو والی کھجوریں ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے، اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے، نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور بلند بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں، جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اور ہر دو گروہان انس و جن ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ، تم جس کرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا، اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے کہ پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے لیے ان دو کے سوا دو اور بہشتیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہ مائل لگتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں بھی خوب سیرت خوبصورت حوریں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے. سورۃ الواقعہ مکیہ، اس کی آیات ہیں 96 اور اس کے رکوع ہیں 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، اور قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی کسی کو اونچا کر دینے والی ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت هباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے. والسابقون السابقون، اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، قریب ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے. ثلۃ من الاولین، ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا. وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہی ہوں گے. علی سرر موضونہ، یہ مقربین زر نگار تختوں پر ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جلتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قرابت خواہش کریں گے. وحور عین، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی کھلی آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی، ان کے قبضے میں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، جسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا. فی سدر مخضود، وہ بے خار بیروں میں
وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں، وظل ممدود، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں، وماء مسکوب، اور بہتے چھلکتے پانیوں میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، منع کیا جائے گا کھانے سے، وفروش مرفوعہ، وفرش مرفوعہ، اور وہ اونچے پرشکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت میں پیدا فرمایا ہے، فجعلناہن ابکارا، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عرباً اترابا، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، لأصحاب الیمین، جو حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، ثلۃ من الاولین، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی، وثلۃ من الآخرین، اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے، فی سموم و حمیم، جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، نہ سکون دینے والا ہوگا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے، قل ان الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من زقوم، تم ضرور کانٹے دار تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو، فمالئون منها البطون، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو، ھذا نزلہم یوم الدین، کہ یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، افرأیتم ما تمنون، بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون،
اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون اور کہنے لگو ہم پر نادان پڑ گیا، تاوان پڑ گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی، نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفیت بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ فلا اقسم بواقع النجوم پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن پاک کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ تنزیل من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون سو کیا تم اس کلام کی تحقیر کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کا بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے کہ اگر تم کسی کی ملک کو اختیار میں نہیں ہو۔ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق، استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ اصحاب یمن میں سے تھا۔
فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اس کے لیے اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے کی طرف سے سلام ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی، تصلیۃ جحیم و تصلیۃ جحیم، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے۔ ان ھذا لھو حق الیقین، بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ سورۃ الحدید مدنیہ، اس کی آیات ہیں 29 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والے ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند و اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ اس میں خارج ہوتا ہے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے، وعدہ لے چکا ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے، واقف ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أجر كريم۔ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفاف کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف اس طرف سے عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے سنگت میں نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنہ میں مبتلا کر دیا تھا اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دغاباز شیطان دھوکہ دیتا رہا۔
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج کے دن اے منافقو تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ قرض کا اجر کئی دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق، سچے اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے ان کی طرف سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے بندو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو، اور جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے،
اور اللہ تعالی عظیم فضل والا ہے۔ ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ تعالیٰ کے علم و قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود ہی بڑی قوت والا، بڑی غلبہ والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لكي لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔